الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ قاف کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں زبان کے استعمال میں احتیاط برتنے کا حکم دے رہا ہے، اور مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان 3 نصیحتوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ زبان کو قابو میں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نجات کا ذریعہ اور جن 3 چیزوں کو بتلایا ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ امسک علیک لسانک، یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ انسانی اعضاء جو ہے، ان میں انسان کی یعنی اعضاء جو ہے، ان میں زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے علماء نے اس کو 2 دھاری تلوار قرار دیا ہے۔ یہ حق میں بھی چلتی ہے اور باطل میں بھی۔ تو انسان کی زبان زندوں پر بھی چلتی ہے اور مردوں کو بھی یہ نہیں بخشتی، اس لیے انسان جو بول اپنی زبان سے نکالے تو سوچ سمجھ کر نکالے، اور ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں یہ سوچ بھی رکھے کہ میرا کہا ہوا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، مجھے اپنے ہر بول کا حساب دینا ہوگا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا میں اس کا حساب دے سکوں گا۔ قرآن کریم کی یہ جو سورۃ قاف کی آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، ارشاد باری تعالی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جسے لکھنے کے لیے حاضر باش فرشتہ نگران موجود نہ ہو، یعنی ہمارے گفتگو لکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گفتگو میں، گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ زبان سے غلط بول نکل جائے تو چاہیے کہ بندہ اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ مانگے، تو معافی مانگے، توبہ کر لے، اور آئندہ کے لیے اپنی زبان کو فضولیات سے جو ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابر کتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کون نہیں جانتا، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، ان کی دین اسلام پر استقامت بھی مثل تھی، اور یہ جب بیمار ہوئے اور بیماری کی حالت میں جیسے بندہ جو ہے کراہتا ہے، آواز منہ سے نکلتی جیسے ہم آہ آہ کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فریادیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی، تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے بزرگ تھے اور محدث بھی تھے، وہ قریب تشریف فرماتے، تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یکتب الملک کل شیء حتی الانین، فرشتے انسان کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مریض کا یہ جو کراہنا ہے نا، آہ آہ یہ جو کرتے ہیں، یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو بس اس کے بعد دنیا سے تو چلے گئے، یعنی فوت ہو گئے، لیکن بیماری کی وجہ سے پھر فریاد ہی نہیں کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضرات اپنی زبان کے معاملے میں کتنی احتیاط کرتے تھے۔ مباح باتیں بھی، یعنی جو جائز باتیں، مباح باتیں، وہ بھی بلا ضرورت اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری اور مرض کی وجہ سے یہ کراہنا بھی ختم کر دیا کہ کہیں اس پر قیامت میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ اگر ہم غور کر لیں
تو ہمیں اکثر لڑائی جھگڑوں اور فسادوں کی بنیاد اور سبب یہ انسانی زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی نظر آتی ہے۔ اس لیے اس روایت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو رکھنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمائے امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہر قسم کی بری باتوں سے، لایانی کلام سے اجتناب کرو۔ ہماری زبانیں آج بڑی بے احتیاط ہو چکی ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے زبانوں پہ آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہماری یہ باتیں برائیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ان پر قیامت میں ہماری سخت پکڑ ہو سکتی ہے اور ہماری غیر مختاط باتیں ہمیں دوزخ کے آگ میں دھکیل سکتی ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہمیں وہ حدیث بھی جو ہے مد نظر رکھنی چاہیے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو سکوں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد سألتنی عن امر عظیم، کہ تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں عبادات بتلائی کہ نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، اور اسی طرح شرک سے بچنا، اور ساتھ ساتھ کچھ نفلی عبادات سے بھی آگاہ فرمایا۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ اے معاذ کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتلا دوں جس پر گویا سب کا دار و مدار ہے، یعنی عبادات کا مدار اس چیز پر ہے کہ جس کے بغیر یہ سب چیزیں بے وزن ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور وہ چیز بتلا دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، کہ اس کو روکو، یعنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے احتیاط اور بے باک نہ ہو۔ تو رسول پاک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا اس کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے، ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو تو دوزخ میں اس کے منہ کے بل زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں یہی ڈلوائے گی جہنم میں، یعنی آدمی جہنم میں اندھے منہ زیادہ تر زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ تو دیکھو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے اور قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی حاجت ضرورت تھی، اس لیے کہ آپ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے مقتدا اور پیشوا تھے۔ آپ نے ساری انسانیت کو ہر لحاظ سے جو ہے ہدایت دینی تھی، اور اس ضرورت کے لیے آپ علیہ السلام بولنے میں وہ کمی بھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے ہر ضرورت، ہر چھوٹی بڑی بات بتلا دی، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آپ علیہ السلام نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے باوجود دیکھنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، ولا يتکلم الا فیما یرجو ثوابہ، کہ آپ علیہ السلام صرف وہی بات ارشاد فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔ اس سے جو ہے زبان کی احتیاط کا اندازہ لگائے، اور پھر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ زبان کے ذریعے ہم سے بے شمار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔
ان گناہوں میں غیبت ہے، بہت بڑی گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، چغل خوری ہے، لا يدخل الجنت قطات، ابتداءً چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی گناہ، یہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ زبان سے۔ غیبت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ زبان سے۔ اور گالی گلوچ، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایک دوسرے کو گالی وغیرہ دینے لگو گے اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے، تو یہ بڑی گناہ کہ اللہ کی رحمت کی نگاہوں سے محرومی آ جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ زبان کی گناہوں کی وجہ سے، زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے، دوسرے مسلمانوں کو ایذا وغیرہ، یہ سارے گناہ اسی زبان سے آتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل حقیقی مسلمان کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یعنی مسلمانوں کی زبان غیبت، چغلی، بدگوئی اور فحش گوئی باتوں سے محفوظ رہے۔ اب دیکھو اس حدیث میں یہاں زبان کو پہلے ذکر فرمایا اور ہاتھ کو بعد میں ذکر فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں قدم اللسان لأن التعرض به اسرع وقوعا و اکثر، کہ زبان سے سرزد ہونے والی خطائیں جلدی ہوتی ہیں اور اکثر بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے انسان کیا چیز استعمال کرتا ہے؟ زبان کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اور جو شخص دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا وہ بھی زبان کے ذریعے ایذا پہنچاتا ہے، اس لیے زبان کو پہلے ذکر کیا۔ آج ہماری مجلسوں کو، ہمارے بیٹھکوں کو دیکھیے غیبت سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ دوسروں کی غیبت کر کے ہم اپنے اعمال بھی ضائع کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں۔ غیبت کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔